بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں رانا خالد حسین خان ہوں. آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہستی جن کے ہم بڑے فین ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سینیٹر ولید اقبال صاحب، اور وہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں ہیومن رائٹس کے. تو ویری وارم ویلکم ٹو فیصل آباد جی. اور میرے شو میں بہت خوش آمدید. سب سے پہلے تو ولید بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کو فیصل آباد کیسا لگا؟ فیصل آباد کوئی ایسی نئی یا انوکھی جو ہے وہ مقام تو نہیں ہے میرے لیے. میں کافی دفعہ آ چکا ہوں، لیکن اس موقع پہ میں کیونکہ ضمنی انتخاب کے ہاں تھا اور میری ڈیوٹی پارٹی کی قیادت نے چیئرمین عمران خان صاحب اور سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے لگائی ہوئی تھی میڈیا کی انٹریکشن اور بیانیہ کی حد تک. تو حالانکہ لاہور میں 4 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہو رہے تھے، لیکن یہاں کے ایک حلقے کے لیے اور 14 ضلعوں میں جو 20 ضمنی انتخابات جن نشستوں پہ ہونے تھے، اس میں ہر حلقے میں 2 نمائندے جو تھے جو کہ میڈیا پہ زیادہ اپیئر کرتے ہیں جو افراد، ان کو اسائن کیا گیا تھا. تو فیصل آباد مجھے اسائن کیا گیا اور مجھے لاہور سے پھر، اور ہمیں آرڈر تھا کہ 1 دن پہلے ضمنی انتخاب سے آنا ہے اور جب تک انتخابات کا رزلٹ نہ آئے وہاں سے نہیں جانا. اور میڈیا کے حوالے سے خاص طور پہ میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کوئی ایک تو ہمارا وہاں سے جو نیریٹو کنسٹیچوئنسی سے فیڈ ہو سکتا ہے وہ، اور اگر کوئی بات ہائی لائٹ کرنی ضروری ہو، کوئی کسی قسم کی بدعنوانی ہو رہی ہو، کوئی کرپٹ پریکٹسز ہوں، دھاندلی وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے سیاسی سرگرمی جو ہے اس کے بالکل جس کو کہتے ہیں آپ مرکز میں ایک طرح سے آنا جو تھا، وہ پہلا تجربہ تھا میرا فیصل آباد میں. تو فیصل آباد کے لوگوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ شفقت کی اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنان بڑی شفقت اور بڑے احترام سے پیش آئے. اور یہاں تک کہ میں بہت سے رورل ایریاز میں بھی گیا، دیہی علاقوں میں، اور جہاں پہ ظاہر ہے کوئی انسان کی امپریشن یا تاثر یہی ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن یہ چیز میں نے خاص طور پہ محسوس کی. اور میں اس بات کا معترف ہوں کہ لاہور میں بھی میں بہت سے دیہی علاقے ہیں، لاہور حالانکہ ایک بہت بڑا شہر ہے، لیکن اس کے برعکس میں نے فیصل آباد کے دیہی علاقوں میں بھی علامہ اقبال کے بارے میں جو لوگ کی آگاہی ہے اور جس طرح وہ احترام سے ان کو دیکھتے ہیں، وہ میں نے محسوس کیا جو میں لاہور میں اس حد تک نہیں محسوس کر سکا اس قسم کے علاقوں میں. تو یہ ایک میرے لیے بڑی نئی بات تھی اس وزٹ پہ. اچھا ولید بھائی، بہت ایک بنیادی سا سوال ہے میرا کہ آپ نے پولیٹکس میں آنے کا کب فیصلہ کیا اور آپ نے کب جوائن کیا پی ٹی آئی کو؟ جی، میں نے پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ جو ہے وہ اصولاً تو 2010 کے آس پاس کر لیا ہوا تھا. میں کچھ عرصہ، میرا پیشہ جو ہے وہ تو وکالت کا ہے، اور وہ بھی وہ کام نہیں زیادہ جو کہ عدالتوں میں ہوتا ہے، وہ کام جو دفتر میں وکیل کرتے ہیں، کارپوریٹ لائر، جس میں آپ ڈرافٹ کرتے ہیں کانٹریکٹس اور ڈاکیومنٹس اور اوپینینز دیتے ہیں، نہ کہ لٹیگیشن یا جو کورٹ ورک ہوتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ عرصہ باہر رہا تھا ملک سے، 7-8 سال. تو میں ایک تو پاکستان آیا، تو میرا پہلا اس وقت مقصد جو تھا اور ہدف یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو پروفیشن میں اسٹیبلش کر لوں. تو میں 2004 میں آیا تھا. تو 5-6 سال میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کافی یہاں پہ اپنے آپ، اور میں نے بالکل جسے کہتے ہیں صفر سے شروع کیا. حالانکہ میں دنیا کی بہترین لا فرمز میں یورپ میں بھی اور امریکہ میں کام کرتا رہا تھا، لیکن یہاں آ کے بالکل صفر سے شروع کیا. تو وہ جب 5-6 سال میں اپنے آپ کو میں نے اسٹیبلش کر لیا، تو میں نے کہا کہ اب یہ وقت ہے. تو اصولاً 2010 اور پھر 2011 میں، اب مجھے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں نے پہلی سیاسی جماعت میری اور آخری انشاءاللہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے. اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب ایسا نظام ہوتا ہے جہاں پہ طاقتور اور کمزور میں اس طرح کا وہ ہو امتیازی سلوک، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پر جو ہے وہ یہ کرپشن کا جو ہے وہ پائی جاتی ہو، تو ایسے، اور پھر ظلم کا نظام ہو، اور جس طرح اور خاص طور پہ جو کمزور طبقے ہیں، اور تو یہ عمران خان صاحب نے یہ سبق دیا ہوا تھا کہ اس قسم کے سیٹ اپ میں، اس قسم کے ماحول میں، اس قسم کے نظام میں 2 ہی وہ لوگ ہوتے ہیں، 2 ہی
ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو سیاست میں نہیں آتے. ایک وہ جو کہ بزدل ہیں, یا دوسرے وہ جو کہ خود غرض ہیں. تو بس پھر یہ میں نے یہ فیصلہ آج سے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو 11 ہونے والے ہیں. جی ماشاء اللہ سے. اچھا, اور ولید بھائی میں نے دیکھا ماشاء اللہ سے آپ کل سے آئے تھے, آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, تو آپ نے بڑی محنت بھی کی, اور انشاءاللہ سون اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے. یہ جو PP-97 کے حوالے سے آپ آئے تھے, تو اس حوالے سے یہ جو سارے ضمنی الیکشنز چل رہے ہیں, ان پہ آپ کا کیا ہے پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں جی, یہ ایک جو بھی ہوا کچھ مہینے پہلے پاکستان میں جو ریجیم چینج ہوئی, اس کے پیچھے اب تو بہت بڑی لمبی بحث ہے, جو ریجیم چینج اور اس میں جو محرکات تھے. تو اس کے بعد اور جو اس میں قوتیں انوالوڈ تھیں, وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں, عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے جب کسی کو اس طرح سے حکومت سے برطرف کیا جاتا ہے, اور ایک غیر فطری اور مصنوعی طریقے سے جس طرح ہوا, تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے اس طرح عام طور پہ برطرفی پہ یہی ہوتا ہے, وہ مصنوعی ہو یا ایسے ہو جو بھی ہو. لیکن اس کیس میں جس طرح سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا, وہ تو ایک مس کیلکولیشن واضح ہو گئی, اور میرے خیال میں کچھ جو طبقے تھے اور حلقے جو تھے اس میں ملوث تھے, انہوں نے تو اعتراف بھی دبی زبان میں شروع کر دیا کہ ایک مس کیلکولیشن ہوئی ہے. لیکن جب اس طرح کا ایک باری کارروائی ہو جائے تو پھر بڑا ایک مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے اس جماعت کا یا اس حکومت کا یا اس قیادت کا باؤنس بیک کرنا یا کم بیک کرنا. تو یہ ضمنی انتخابات, ایک اصول پر ڈٹ جانا, اور پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا کہ جی جس طرح بنیادی حقوق جو ہیں جس کا ہمارا آئین وعدہ کرتا ہے, اس میں ایک سیاسی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے لائلٹی, کہ اس کے اراکین جو ہیں اور خاص طور پہ اس کے ٹکٹ پہ جو الیکٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں وہ اس سے وفادار رہیں. اور اس بے وفائی کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے پھر اس کی تشریح کی, اور اس کی وجہ سے پھر ان کے نہ ووٹ کو گنا گیا, خاص طور پہ صوبائی اسمبلی میں پنجاب کی, اور پھر ان کو ان کی سیٹ سے بھی جو ہے ہٹا دیا گیا اور اپنا اہل یا ڈی سیٹ کر دیا گیا. تو یہ موقع ایک ایسا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شخص کی ثابت قدمی ہے, اور اس کا نام عمران خان ہے. اس ایک شخص کی ثابت قدمی, اس کا بیانیہ, اس کا ڈٹے رہنا اس کے اوپر, اور نتائج جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں. اور یہ ایک تاریخی جو ہے میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے جو یہ رزلٹس جو ہیں انشاءاللہ, اور جس سے اب آگے پاکستان کی سیاسی اور جمہوری اور آئینی تاریخ جو ہے اس میں ایک نیا باب رقم ہوا ہے, اور انشاءاللہ اور تابناک مستقبل جو ہے ہمارے ملک کا بھی, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور ان کے اصولوں کا بھی ہوگا. جی بھائی, آپ کی آگے مصروفیت ہے, دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ آپ سے بہت لمبی باتیں ہوں, لیکن میں آپ کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں اس کو تھوڑا شارٹ کرتا ہوں. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے مجھے ٹائم دیا, اور میں اپنے ناظرین کے لیے یہ باقاعدہ میرا پہلا انٹرویو ہے, اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ولید اقبال صاحب کا پہلا انٹرویو کر رہا ہوں. میری خواہش تھی کہ میں سٹارٹ کروں آپ جیسی کسی شخصیت سے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کروا دی. بہت شکریہ ولید بھائی, بہت مہربانی, تھینک یو.